بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل خانقاہ قادریہ عبدالیہ پر آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ریگولر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پہ لبخشائی سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی والے نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے محب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے محب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ دوستان محترم، حاضرین مسجد، آپ جانتے ہیں، بخوبی واقف ہیں کہ یہ مبارک مہینہ ربیع الاول شریف، جس کا معنی ہی ہے پہلی بہار کے، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اس کی کوئی ایسی خاص اہمیت نہیں تھی۔ اہل عرب کے نزدیک ایسی کوئی اہمیت و فضیلت کا یہ حامل نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، منہا اربعۃ اشہر حرم، 4 حرمت والے مہینوں کا جو ذکر فرمایا ہے، یعنی کہ محرم الحرام، شعبان رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارک۔ تو اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو بھی عزت و شرف عنایت فرما دیا ہے، کیونکہ جو مہینے آلریڈی پہلے سے ہی با عظمت و با حرمت و با وقار تھے، ان مہینوں میں اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت نہیں فرمایا، محبوب کو مبعوث نہیں فرمایا، محبوب کو دنیا میں نہیں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو رمضان میں بھی بھیج سکتا تھا، شعبان میں بھی بھیج سکتا تھا، رجب المرجب میں بھی بھیج سکتا تھا، لیکن اس نے ایک ایسے مہینے کا انتخاب کیا جس مہینے کے ظاہری اعتبار سے کوئی ایسی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن اس کی قدر و قیمت جب اللہ نے بڑھانی چاہی تو ایسے بڑھایا کہ اس مہینے میں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا کو مبعوث فرما دیا، اور مبعوث فرما کر یہ بتا دیا کہ تمام مہینے افضلیت و اہمیت کے مقام جو رکھتے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ مہینہ چونکہ رمضان جو افضلیت و اہمیت کا حامل ہے تو اس لیے ہے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہ اس لیے مکرم ہو گیا، محترم ہو گیا کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اور جس مہینے میں صاحب قرآن کا نزول ہو تو بھلا وہ اپنے آپ میں کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہوا۔
دوستان محترم، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں پیارے آقا کی آمد ہو رہی ہے، اور آمد کے متعلق بھی میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا کہ اللہ نے کس قدر اہتمام و انصرام فرمایا ہے کہ جنت دلہن کی مانند سجائی گئی ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جنت کا نام آتے ہی ہمارے اور آپ کے ذہن میں جو خاکہ تیار ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آلریڈی وہ ڈیکوریٹڈ ہے، آلریڈی وہ مینٹین ہے، اب اسے مزید ڈیکوریٹ کرنے کی، مینٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پیارے آقا کی آمد کا جب وقت ہو رہا ہے تو جنت سجائی جا رہی ہے دلہن کی مانند۔ پیارے آقا کی آمد کا جب وقت ہو رہا ہے تو بی بی آمنہ کے قول کے مطابق آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ آپ نے دیکھا کہ ستارے اس قدر نیچے اتر آئے ہیں، اس قدر نیچے اتر آئے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ کے چھت پر آ گریں گے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کے قمقمے سے زیب و زینت بخش دیا پیارے آقا کی آمد کے مبارک ہونے پر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ 12 ربیع الاول شریف جو پیارے آقا کی آمد کی تاریخ ہے، یہ اپنے آپ میں بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ جس طریقے سے بھی ہم نے آپ نے گزاری، اللہ نے جسے توفیق بخشا اس نے عبادت و ریاضت میں درود و سلام پڑھتے ہوئے، تلاوت کلام اللہ کرتے ہوئے، ذکر اللہ کرتے ہوئے، ذکر رسول اللہ کرتے ہوئے اس نے اپنی اس مبارک شب کو اور مبارک دن کو گزارا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار بار ہماری زندگی میں یہ مبارک مہینہ، مبارک تاریخ عنایت فرمائے، تاکہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر، چونکہ خود قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہوگی، برتر ہوگی، بالا ہوگی۔ تو یہی وجہ ہے کہ چرچا آج بہت سارے لوگوں کو ذکر اللہ سے، ذکر رسول اللہ سے، یا رسول اللہ کی صدا سے پرابلم ہوتی ہے، جبکہ خود قرآن اس بات کا شاہد ہے کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کے نام لیوا، نبی کے نام پہ جان نثار کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ اور کیوں نہ بڑھے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کیا تھا، جس آیت کا میں نے انتخاب کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ماشاء اللہ حافظ معزز صاحب یہاں موجود ہیں، اور بھی جو حافظ ہوں گے میری نظر سے اوجھل تو وہ اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو حافظ ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے جو یہ احسان کا لفظ استعمال کیا ہے اپنے نبی کو بھیجنے پر، کسی چیز پر احسان نہیں جتلایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو یہ ہاتھ دیا ہے، یہ زبان دیا ہے، یہ آنکھیں دی ہیں، یہ چلنے کے لیے پیر دیا ہے، یہ سب اپنے آپ میں قیمتی ہیں، انمول ہیں۔ میں نے گزشتہ ہفتے ایک جگہ تقریر میلاد جلسے کا پروگرام تھا، اس میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ بھائی 1 کروڑ روپے لے لو اور مجھے آنکھ دے دو، تو کیا آپ دینا پسند کریں گے؟ تو بالیقین یہاں بھی بیٹھے ہوئے لوگ نہیں پسند کریں گے کہ ہاں 1 کروڑ روپے میں اپنی آنکھ دے دوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ نعمت دی ہے، یہ اس کا کوئی نعمت بدل ہی نہیں ہے۔ ہم کروڑوں روپے، اربوں روپے میں بھی اپنے کسی اعضا کو دے کر ہم پیسے سے اس کا سودا نہیں کر سکتے۔ تو اس سے اہمیت کا اندازہ لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کس قدر انمول نعمتوں سے نوازا ہے، کہ زبان دیا ہے بولنے کے لیے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، پیر دیا ہے چلنے کے لیے، ہاتھ دیا ہے اس سے آپ اپنے کام کو آسان کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے بدل میں، پیسے کے بدل میں اس کو دے نہیں سکتے۔ لیکن یہ تمام چیزیں دیا آپ کو اللہ نے، اس کے بعد پھر آپ کی آرام و آسائش کے لیے، دن میں چلنے کے لیے سورج کی روشنی عطا فرما دی ہے، رات کی سہولتوں کے لیے چاند کی روشنی عطا فرما دی ہے، اس آسمان میں خوبصورتی اور زیب و زینت کے لیے اس نے ستاروں کے قمقمے لگا دیے ہیں، یہ تمام، اور ہری بھری فصلیں اگا دیا ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے، انسانوں کے آرام و آسائش کے لیے عطا فرما دیا ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں اپنے آپ میں اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے۔ پورے قرآن کا آپ مطالعہ فرما لیں، پورے قرآن کو پڑھ لیں، اللہ نے کہیں بھی احسان نہیں جتلایا۔ سورج کی روشنی بخشا، احسان نہیں جتلایا، چاند کی چاندنی عطا کیا، احسان نہیں جتلایا، ستاروں کے قمقمے لگائے، خوبصورتی بخشی، احسان نہیں جتلایا، ہری ہری فصلیں اگا دی، احسان نہیں جتلایا، ہمیں اور آپ کو پیدا فرما دیا، احسان نہیں جتلایا، اتنی قیمتی
اتنی قیمتی انمول آنکھیں عطا کر دی، احسان نہیں جتلایا، ہاتھ پیر زبان آنکھ کان سب دیا، احسان نہیں جتلایا۔ احسان کہاں جتلایا؟ یہاں جتلایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے لوگوں میں نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں میں سے ایک رسول مبعوث فرما دیا ہے۔ دوستان محترم، احسان ہمیشہ انسان اس کی نظر میں جو چیز اہمیت کی حامل ہوتی ہے، جو اس کی نظر میں قدر و قیمت رکھتی ہے، جو اس کی نظر میں بہت زیادہ امیج رکھتی ہے، اس چیز کو لے کر انسان احسان جتلاتا ہے۔ دوستان محترم، اللہ کے نزدیک یہ تمام چیزیں کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ اگر ہم یہ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت کی ہے، اللہ کی سجدے کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم اور آپ عبادت کریں گے تو اپنے لیے کریں گے، ہماری دنیا اور آخرت اس سے سنور جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم عبادتیں کریں گے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب کا مقام بڑھ جائے گا، رب کا مرتبہ بڑھ جائے گا۔ رب اللہ تبارک و تعالی ہمارا جو پالنہار ہے وہ آلریڈی اللہ اکبر سب سے بڑا ہے، علی العظیم ہے، وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ہمارے اور آپ کے سجدے کر لینے سے، عبادت کر لینے سے اس کا رتبہ، اس کا مقام نہیں بڑھتا۔ اگر ہمارے سجدے اور عبادتیں کر لینے سے اس کا رتبہ اور مقام بڑھتا تو لا تعداد فرشتے شب و روز اس کی عبادت میں مشغول ہیں، لیکن اس کو کسی کی عبادت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جو عبادت کرتا ہے وہ اپنے حق میں بہتری کرتا ہے کہ اس کا مقام رب کی نظر میں پسندیدہ ہوتا چلا جاتا ہے، محبوب ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم تقوی اختیار کر کے، عبادت و ریاضت اختیار کر کے رب کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، نہ کہ رب کے مقام میں بلندی اور اس کو وسعت بخش سکتے ہیں۔ ہمارا رب آلریڈی بلند و بالا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ ہی اس کا کوئی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیت کا بھی رد فرما دیا ہے قرآن عظیم میں۔ تمام جو لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے پاس اللہ بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ پھر الگ ایک موضوع ہے، تفصیلی گفتگو ہے اس پر۔ تو چنانچہ گزارش یہ ہے کہ جو ہم جن کے امت ہیں، جن کی امتی ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے، وہ پیارے آقا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیج کر بھی احسان نہیں جتلایا ہے۔ اگر احسان جتلایا ہے تو ہمارے نبی جو واحد و یکتا ہیں، اپنے مقام میں، اپنے رتبے میں، اپنے منصب میں، اپنے پوسٹ میں سب سے برتر و بالا ہیں، بلکہ بعد از خدا بزرگ تو ہوئی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کوئی مرتبے والا ہے، کوئی درجے والا ہے، کوئی مقام والا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو ان کی محبت کو اپنے سینوں میں جاگزین فرمائے اور ان کی سنت کو اپنائے۔ پیارے آقا کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے وہ نماز ہے، لہٰذا ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات سے آراستہ کیا ہے، ہمارے پیارے آقا نے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کی، مرنے کے بعد تک کی رہنمائی فرما دی ہے، لہٰذا پیارے آقا کی سیرت کو پڑھیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو نبی کا سچا امتی بنائے، نبی کا شیدائی بنائے اور نبی کے طریقہ کار پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔